ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقال الله تعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام أحباب زور الله کی سب مجھے پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین گرامی قدر، ربیع الاول کا مہینہ اس کا دوسرا جمعہ ہے. جب یہ مہینہ آتا ہے ہر طرف سے یہ صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آ گیا. دو جہانوں کے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے نبی کی آمد کا مہینہ آ گیا. یتیموں کا آسرا آ گیا، غریبوں کی مدد کرنے والا آ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا، تاریکیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبائل جھگڑتے تھے اور سالوں سال لڑائیاں رہتی تھیں. زنا، شراب عام، برائی عام، ظلم عام. معاشرے میں عورت کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. جس طرح وراثت میں جائیداد تقسیم ہوتی تھی، اسی طرح وراثت میں اگر عورت کا خاوند مر جاتا تو اس کے بیٹے اس کو وراثت کی طرح آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے. کچھ علاقوں میں عورت کو کسی مقام پر جا کر چھوڑ دیا جاتا اگر اس کا خاوند مر جاتا. یعنی کہ ظلمت تھی، جہالت تھی اور تاریکیاں تھیں. جس کا دل چاہتا تھا، طاقتور کے لیے قانون نہیں تھا، غریب کے لیے قانون تھا. طاقتور کسی کو مار دیتا تو اس کی بات کو دبا دیا جاتا، کمزور سے غلطی ہوتی تو قانون لاگو ہوتا. چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں تھی، دین کی تبلیغ نہیں تھی، اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں تھا. بیت اللہ کے اندر 350
مذہب والوں نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے، لیکن ہر رات کے بعد، ہر اندھیرے کے بعد روشنی میں آنا ہوتا ہے، ہر تاریکی کے بعد اجالے میں آنا ہوتا ہے، ہر رات کے بعد سحر میں آنا ہوتا ہے۔ دنیا کی ظلمت اور تاریکیوں سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو روشنی بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ میرے رات کے پاک پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے، ہمارے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو رشتے دار، برادری والے، قبیلے والے، دوست، رشتے دار مبارکباد دیتے ہیں، لیکن جب میرے اور آپ کے پاک پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، رشتے دار، قبیلہ، دوست، برادری والے مبارکباد دینے نہیں آئے، سب سے پہلے فرشتوں کے سردار جبریل امین دروازے پر مبارکباد دینے آئے۔ اما آمنہ فرماتی ہے کہ ایسی خوشبوئیں، ایسی روشنی تھی اور میری نظروں سے پردے ہٹا دیے گئے تھے، پوری دنیا کا منظر مجھے دکھایا گیا اور پوری دنیا میں اللہ کے نبی کی آمد کے چرچے اور ترانے گنگنائے جا رہے تھے۔ اما فرماتی ہے کہ ایسی روشنی دیکھی کہ جس نے ایران کیسو کسرا کے آتش کدے بجھا دیے جو صدیوں سے چلتے آ رہے تھے اور کنکرے گر گئے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ آگ بجھ گئی جو ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی تھی، کنکرے گر گئے، یہ زلزلے آ رہے ہیں، کون آ رہا ہے، کس کی آمد ہے؟ تو ہر ایک کی زبان پر تھا وہ آ رہا ہے جو یہ بتانے آ رہا ہے اس کائنات کو چلانے والا اکیلا رب ہے، اس کائنات کو بنانے والا ایک خالق ہے، اس کائنات کو بنانے والا ایک مالک ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا، یہ دن اور رات کو بنانے والا، یہ سورج، ستارے، چاند کو بنانے والا، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ فضائیں، یہ ساری چیزوں کو بنانے والا، یہ سمندروں کی موجوں اور دریاؤں کو روکنے والا، یہ سمندروں کے درمیان راستے بنانے والا، یہ ہوا کو راستے دینے والا، یہ ہوا کے اندر جہازوں کو اڑانے والا، یہ سمندروں کے اندر کشتیوں اور یہ بڑے بڑے بحری جہازوں کو راستہ بنا کر دینے والا، یہ کوئی نہیں ہے، پوری کائنات کا بنانے والا، خوشی نقل دینے والا، عزت ذلت دینے والا، بیٹا بیٹی دینے والا، اور پوری کائنات مل کر ذلیل کرنا چاہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے بندے کو پوری دنیا مل کر بادشاہ، قوم، قبیلہ، بستی اگر ابراہیم کو ہرانے پہ آ جائے، وہ اللہ اگر جتانے پہ آ جائے، آگ میں زندہ کر دیتا ہے، آگ میں زندگی کے آثار نمایاں کر دیتا ہے، وہ آگ موسیٰ علیہ السلام کو اسی رستے سے پار کر دیتی ہے، فرعون کو اسی رستے میں غرق کر دیتی ہے۔ یہ بات بتانے والا یہ نبی آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کو پیدا فرمایا، اب اماں آمنہ تھی، وہ فرماتی ہے اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے نبی کے والد کا سایہ سر سے ہٹ گیا، اس لیے کہ اللہ نے یہ بتانا تھا، کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس نبی کی تربیت کو اس کے باپ نے کی تھی، اس کے رشتہ داروں نے کی تھی۔ جو آسرا ہوتا ہے دنیا میں، ماں باپ کا سب سے بڑا آسرا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیدائش سے پہلے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کے سر سے ان کے والد کا آسرا اٹھا لیا، سہارا اٹھا لیا، اس لیے کہ ان کو شروع سے یہ عادت ڈالی جائے۔ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ جب کسی تکلیف میں، پریشانی میں ہوتا ہے، اس کی زبان پر پہلا جملہ یہ ہوتا ہے ہائے ابو۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے تو یہ لفظ ہوتا ہے ہائے امی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ایسی تربیت کرنی تھی کہ میرے محبوب فرات کی چوٹی پر جب تجھے اپنے پتھر مارے گے تو کس ابو کو پکارے گا؟ جب بدر کے میدان میں جو 313 لے کے جائے گا کس ابو کو پکار کر مدد طلب کرے گا؟ غزوہ احد میں جب کچھ مسائل کی وجہ سے ساتھیوں کے اندر ہلچل مچے گی کس ابو کو پکارے گا؟ حنین میں، خیبر میں، بدر میں، طائف کے پتھر کھا کر کس ابو کو پکارے گا؟ اللہ نے کہا اے میرے محبوب میں تیری تربیت ایسی کرنا چاہتا ہوں کہ
پریشانی اور حاجت ہو، تیری زبان سے ابو کا لفظ نہ نکلے، امی کا لفظ نہ نکلے، تیری زبان سے ایک ہی لفظ نکلے، احد احد احد، اکیلا اللہ کرنے والا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا۔ اما آمنہ والد کا سارا شر سے اٹھ گیا، اب پریشان بیٹھی ہیں، سوچ رہی ہیں کاش ایک ماں تھی نا، ایک بیوی بھی تھی، خانہ فوت ہو چکا ہو، پھر ایسا بیٹا اللہ نے عطا کیا ہو کہ جس کی نظیر پورے کائنات میں نہ ملتی ہو، جس کی خوشبو ایسی کہ پوری دنیا کو معطر کر دیا ہو، ایسا نصیبوں والا نبی جو خود تو یتیم پیدا ہوا، یتیموں کا سہارا بن کے آنے والا، جو خود تو غریب تھا، غریبوں کا سہارا بننے والا تھا۔ پریشانی میں سوچ رہی ہے کاش میرے بیٹے کا والد آج زندہ ہوتا، میرے بیٹے کو باہر لے جاتا، اس کو بازار میں لے کے جاتا، اپنے دوستوں کو دکھاتا کہ دیکھو اللہ نے مجھے پھولوں سے پیارا بیٹا دیا ہے، اس کے چہرے کی طرف تو دیکھو چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے، اس کو کاندھے پر اٹھا کے لے کے جاتا، کھلونے لے کے دیتا، بازار سے خوشبوئیں لا کے دیتا، اس کو اپنے کاندھے کی سواری کراتا۔ اما آمنہ ان تصورات میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میری بندی تو اس وجہ سے پریشان ہو رہی ہے نا، تیرا بچہ ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اسے کھلونے کو لا کے دے گا۔ ارے میری بندی میں نے اپنے محبوب کی تربیت ایسی کر دی ہے، اس کی زبان سے میری وحدانیت کے ترانے میں نے اس کی زبان پر لگا دیے ہیں، یہ کھلونے کی طلب کرے گا، چاند کو کھلونا بنا دوں گا، سواری کی طلب کرے گا، براق جنت سے لا دوں گا، سیر کی تمنا کرے گا، آسمان اور عرش کی اس کو سیر کرا دوں گا، اور اگر خوشبوؤں کی بات کرے گا اس کے جسم کے پسینے کو ایسا خوشبو بنا دوں گا، پوری کائنات میں ایسی خوشبو نہیں ہوگی۔ اگر یہ اشارہ درختوں کو کرے گا تو درخت زمینوں کو چیرتے ہوئے سلام کریں گے، پتھر اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کر گواہی دیں گے، تو کس چیز کی پرواہ کرتی ہے، کس چیز کی ٹینشن لیتی ہے؟ جب میں نے اس کی تربیت کا ذمہ لے لیا ہے تو علم یجد کا یتیمن فآویٰ، تو سہارا بھی اس کا میں قدرت کروں گا۔ اتنی عظمت والا نبی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ چودھری کی رات افق پر تھا، چمک رہا تھا اور اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا، مجھے پتا تھا کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں کہیں آرام فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صبح ڈالنے والی چادر لیتے ہوئے اپنے جسم اندر پر اس چادر کو ڈالا ہوا مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، آتے ہیں آقا کے قدموں میں کھڑے ہو گئے، کبھی چاند کی طرف، کبھی آمنہ کی چاند کی طرف، کبھی اس چاند پہ نظر، کبھی اس چاند پہ نظر، کبھی اس چاند کو دیکھتے ہوئے دل میں خیالات آ رہے، کبھی آمنہ کے دورے یتیم کی طرف دیکھتے ہوئے خیالات آ رہے۔ پھر خود یہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھ کو ہلایا، کہا جابر کن چکروں میں پڑ گیا، اس طرح کے 1000 چاند بھی ہو جائیں آمنہ کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی عظمت والا نبی کہ میں تو آج یہ سوچ کے آیا تھا کہ ولادت کا مقصد اور یہ رسومات اور یہ خرافات اس حوالے سے بات کروں گا، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک ایک پہلو زندگیاں لگ جائیں گی، آپ کے وسائل لگ جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت کی ایک نقطے کی جو سیرت اس کو بھی پورا کر دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی اچھا اس سے پہلے دنیا میں جا رہا ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں بھوک لگی، راستے میں ایک جھونپڑی ملی، آواز کی کہ کوئی ہے، ایک بڑی اپنا انہیں مادم باہر نکلتی ہیں تاکہ بھائی ہم تو غریب ہوئے گے، قحط ساری ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے،
تو ایک بکری تھی لاچار سی کمزور سی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں اس سے دودھ نکال سکتا ہوں؟ انہوں نے ماں کو فرمایا کہ آپ اس کی حالت دیکھ لیں، کھڑی ہو نہیں سکتی، دودھ کیسے نکالیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اجازت دے دیجیے. تو اللہ کے نبی نے جب اپنے مبارک ہاتھوں کو تھنوں کو لگایا تو وہ دودھ سے بھر گئے. دودھ نکالا، خود دیا، اپنے ساتھیوں کو پلایا اور انہیں ماں باپ کے گھر میں جو برتن تھے ان کو بھرا، چل گئی. اور رات کو ان کا کھانا لایا. اس کے بعد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس بکری سے آیا. کہتے اللہ کے بندے یہ تو بیچاری اس کی ہڈیاں اور ڈھانچہ اس سے کیسے آ گیا؟ تو ان میں ماں باپ نے جو بتایا کہ ایک شخص آیا ایسا حسین نورانی چہرے والا، میں کائنات میں زندگی میں کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا. تو کہنے لگا اچھا مجھے ذرا حلیہ بتاؤ. وہ جو خیمے میں رہنے والی ان میں ماں باپ حلیہ نے جو اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، کہنے لگے کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے چاند کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا ہو. تو اس کے حرف ایسے تھے تو اس کی زبان سے الفاظ بھی موتی نکل رہے تھے اور اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ جس چیز کو دیکھتی تھی اس کے اوپر سحر کر دیتی تھی اور ایسا ایسا منظر پیش کرتی تھی کہ وقت کو روک دیتی تھی. چلنے کا انداز ایسا تھا کہ ہر قدم کے اندر ایسی دلکشی تھی کہ انسان کہتا تھا کہ اس کو دیکھتا رہ جائے. اور اس کی زلفیں ایسی تھی، کلیوں جیسا اس کا چہرہ تھا، کلیوں جیسے اس کے چہرے کے اندر ایسی خوبصورتی تھی اور اس کے دانت ایسے مسکراتے ہوئے تھے کہ وہ بات کرتے تھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اندر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں. اور عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی جب بات کیا کرتے تھے تو جو سامنے والے دانت کا ان میں خلا تھا، بات کرتے ہوئے ان کی زبان سے ان دانتوں میں سے شعاعیں نکلتے سر دیوار پر کرتے تھے، نور نظر آتا تھا. میرے بھائیو، یہ عظیم ہستی اس کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا، جس کو اس دین کی خاطر اور اس دعوت کی خاطر، اس اللہ کے دین کی توحید کی خاطر تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑی، بچوں کو طلاقیں بھی دلوانی پڑی اور اس دین کی خاطر اپنی ساری جدوجہد کی، ساری زندگی اللہ کی اس دین کی توحید کی تبلیغ کی دعوت دی. وہی لوگ جو کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اللہ کے نبی کی صحبت میں آ گئے. وہ لوگ جو کل تک عورت کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے، وہ لوگ جن کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی وہ کسی کا سامنا نہیں کرتے تھے، بعض دفعہ بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ لوگ جن کے گھروں میں شراب کے لگے ہوئے کرتے تھے، وہ لوگ جو اپنی بیوی اگر خاوند فوت ہو جاتا تو بیٹے اس کو وراثت کی طرح آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے. پھر وقت میں تاریخ نے وہ دور بھی دیکھا، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کرتے تھے اللہ کے نبی کے قدموں میں آئے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کا ایمان اور یقین ایسا پکا آ گیا. پھر جب ہجرت کر کے مدینہ میں آتے ہیں، جس صحابی کے پاس 4 بیویاں تھیں، فرمانے لگے یا رسول اللہ میرا یہ ساتھی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بھائی اس سے شادی کر لے. یا رسول اللہ میری 3 دکانیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری یہ 2 دکانیں آج کسی صحابی میں تقسیم کر دے. یا رسول اللہ میرے یہ 2 گھر ہیں، میں چاہتا ہوں ایک گھر میں استعمال کروں، ایک گھر میرا بھائی استعمال کرے. وہ لوگ جو بکریوں کو پانی پلانے میں تاخیر ہو جاتی تھی، سالوں سال ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی، جب نبی کی قدموں میں آئے، غلامی میں آئے، کلمہ پڑھ کر اللہ کی ذات پر پکا یقین کر کے سچی محبت کر کے آئے، تو جو نبی نے بتا دیا اس سے زیادہ نہیں کیا، جو نبی نے بتا دیا اس سے کم نہیں کیا. ایسا جذبہ ان کے اندر آ گیا کہ اپنی چیزیں قربان کرنے لگے، اپنی بیویوں کو دوسروں پر ترجیح دینے لگے. بلکہ یہاں تک میدان کارزار کا ماحول ہے، ایک صحابی ہے لیٹا ہوا ہے، آخری وقت ہے، شہادت کا منتظر ہے، آواز دی پانی پلایا جائے، پیاس لگی ہوئی ہے. صحابی پانی لے کر اس شخص کے پاس پہنچتا ہے، وہیں سے دوسرے صحابی نے آواز دی جو پاس پڑا ہوا زخمی ہے، پانی. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے رہنے دو، میرے اس دوست میرے اس بھائی کو پانی پلایا جائے. جب اس دوسرے صحابی کے پاس پہنچے، تیسرے
بھی شہید ہو گیا، پہلے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو گیا، تینوں نے جان دے دی۔ اظہار اور قربانی کا ایسا جذبہ تھا، پانی بھی موجود ہے، طلب بھی ہے، آخری وقت بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، زخموں سے جسم چور ہے، لیکن ترجیح اپنے بھائی کو دی جا رہی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ جب نبوت کے قدمے میں آ کر غلامی اختیار کی، جب نبی سے محبت کا اظہار کیا، پھر خالی زبان سے ہماری طرح یہ نہیں کہا گلیاں سجا دے، محلے سجا دے، لائٹیں کر لے، اور خرافات کے جتنے جو بھی عجوبے ہیں وہ کر کر زبان عام سے یہ کہا جائے میں عاشق رسول ہوں۔ صحابہ نے عاشق رسول کا دعویٰ بھی کیا، نعرہ بھی لگایا اور کر کے بھی دکھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آیا جب مجھے بیوی بچے یاد آتے ہیں میں گھر سے نکل کر آپ کی زیارت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر میں دنیا داری کے اندر میں اپنے آپ کو اپنی سوچ میں لگا دیا، میں آپ سے ملاقات کیسے کروں گا، میں آ کر چہرہ دیکھنا لگ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ اس لیے کہ میری سوچ دنیا کی سوچ میں نہ پڑ جائے۔ یا رسول اللہ یہ سوچتے سوچتے میرے دل میں خیال آیا کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے آپ کا مرتبہ تو انبیاء کے ساتھ ہوگا، انبیاء سے بڑھ کر ہے، آپ جنت الفردوس میں مالک ہیں۔ یا رسول اللہ جنت میں ہمارا کیا بنے گا، ہم آپ کو کیسے دیکھیں، ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں تو صحیح۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أُولَٰئِكَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے محبوب ساتھی، اللہ فرماتے ہیں جو شخص نیک کام کرے گا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے گا، وہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا کیا مطلب ہے ساتھی بنایا جائے گا۔ صحابہ کے اندر تو یہ جذبہ تھا، صحابی تو ہر وقت اس تمنا میں ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی کے زبان سے لفظ نکلے، جان تک قربان کر دی جائے۔ ایک اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے اعلان کیا، ایک عورت آئی، اس کی ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ ہے، یا رسول اللہ آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہے، یہ میں اپنے بچے کو لے کر آئی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بچے کو میں کیا کروں گا، کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے یہ دودھ پیتا بچہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی میں اس بچے کو اس لیے لے کے آئی ہوں جب دشمن کا تیر آپ کی طرف آئے، دشمن کا نیزہ آپ کی طرف آئے، دشمن کی تلوار جب آپ کی طرف آئے، میں چاہتی ہوں پہلے وہ تلوار اور تیر اور نیزہ میرے بچے کے سینے میں لگے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کے اندر، یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی کہ اللہ کے نبی کے ایک ایک اشارے کے لیے اپنی جان مال اولاد قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں میرے لیے میری محبت اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت میری اس کے دل میں نہ آ جائے، وہ مسلمان پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ اب سوچیں ذرا، ربیع الاول کا محرم نے دین کو رسم و رواج بنا لیا، محرم آتا سڑکوں کو بلائے، تجارت کا بیڑا غرق، کاروبار کا بیڑا غرق، اور چند مخصوص دن کے لیے روڈ بیٹ کے ہم ایسے بھول جاتے ہیں جیسے امام حسین کا 10 دن کے لیے آئے تھے۔ ربیع الاول آتا ہے 12 دن کے لیے، 12 دن 2-4 دن کے لیے ہم لائٹنگ کرتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، محلے سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، دل ہمارے ویران، ہمارے گھر نماز سے ویران، تلاوت سے ویران، اور تعلیم سے ویران، اور دین اور سیرت سے ویران، اور اگر گھر ہمارا لائٹوں سے سج رہا ہے، یہ تو بھلا ہو چائنا والوں کا۔ اب تو یہ ہے کہ جس گھروں میں لائٹ نہیں ہوتے کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے۔ معیار چیک کریں کہ اگر جس گھر میں لائٹنگ نہیں ہے تو اس گھر والے کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ بڑی بدنصیبی ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے لاکھوں روپیہ لگا کے جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے، وہاں جا کر نماز نہیں پڑھتے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے اور حرم محل شریفوں کے امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ گستاخ رسول۔ اب بندہ ان سے سوال کرے عقلی طور پر، اب یہ وہ دور نہیں ہے، پہلے دور ہوتا تھا کہ جو ہوتا نکایا سبق پڑھایا کرتا تھا، اب بہت تیز ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کے اندر شعور آ گیا۔ اب ہمارے اندر یہ شعور آنا چاہیے کہ بھائی کیا دین خالی لائٹنگ کرنے کا نام ہے؟
تین نماز آپ دیکھ لیجئے گا، کیا میرے نبی کو یہ جو باجے اور یہ میوزک کی آواز ہے، اللہ کے نبی گزر ڈانسنگ کی آواز ہے، کان میں انگلیاں دے دی، اور ہمارے گلی محلوں میں بارہ کے لوگوں کو انڈین میوزک گانے لگا کر نبی کے دل پر خرافات کی جاتی ہے، لڑکیاں کپڑے غریب کپڑے پہن کر، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا، میں نے اپنے کانوں سے یہ جملے نوجوانوں کی زبانوں سے سنے کہ اس دفعہ ہم اپنے محلے میں ڈیڑھ گپوں کا ٹھیلا لگائیں گے تاکہ لڑکیاں زیادہ آئیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے ہلاکت کا یہ محل ہے، وقت ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل نبی کی ولادت کے موقع پر ایسی سوچ رکھتی ہے کہ میں اس دن پر اپنے گھر اپنے گلی اور محلے کی نکڑ پر ایسی چیز کا ٹھیلا لگاؤں گا کہ جو عورتوں کی پسندیدہ چیز ہے، عورتیں آئیں گی، میں اپنی نظروں کو گندی کروں گا اور میں اپنی نظروں کو ان تسکین کی خاطر نبی کے ولادت کے دن پر دعویٰ یہ ہے اور نظریہ یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں نے گلی سجا دی، محلہ سجا دیا، گھر سجا دیا، دل اسی طرح کالا، زبان اسی طرح کالی، آنکھوں کے اندر شیطانیت اسی طریقے سے ہے کہ آدم کی بیٹی کو تاڑنے کے لیے تجھے نبی کی ولادت کا دن ہی ملا ہے، تجھے آنکھیں گندی کرنے کے لیے نبی کی ولادت کا دن کا سہارا لینا ہے، تجھے زبان گندی کرنے کے لیے نبی کی ولادت کا سہارا ملا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، آپ کے میرے علاقوں میں یہ ساری خرافات نہیں ہو رہی۔ پچھلے سے پچھلے سال کو ملتان میں تو حد ہو گئی نا، ایک لڑکی کو چند گھنٹوں کے لیے پیسے دے کر اسے حور کے طور پر کپڑے پہنا کر اسے میک اپ کروا کر ایک حور بنا کر جس گاڑی میں بٹھا کر پورے ملتان میں پھیلایا گیا اور پیچھے روزہ رسول کی شبیہ بنی ہوئی ہے۔ بتائیں، جب روزہ رسول پر نبی علیہ السلام کا تک یہ بات پہنچتی ہوگی، نبی کی دل نہیں دکھتا ہوگا کہ عشق رسول اس چیز کا نام ہے؟ صحابہ نے عشق کر کے دکھایا، بلال کی کمر کی چربی پگھل گئی، آہت آہت اس کی زبان سے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوٹیاں کر دی گئی، زبان پہ یہی نعرہ تھا کہ محمد رسول اللہ کی غلامی قبول ہے، کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، محمد رسول اللہ کی غلامی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے گلیاں محلے سجا لیے کہ یہ کافی ہے۔ میرے بھائی، یہ تنقید نہیں ہے، اصلاح ہے۔ سوچنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد یہ تھا۔ مسجد بنا دی شہر میں امام کی حرارت والوں نے نہ اپنا پرانا کافی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ حیرانگی ہوتی ہے، فجر کی نماز میں 4 بندے بھی ہوتے اور صبح 6 بجے موبائل پر ایسے اسٹیٹس لگے ہوتے جو پوری سوشل میڈیا کے مفتی بیٹھے ہوئے ہوتے، اور پتہ ہے مہاراج، اور ایسے دلوں کے اوپر نحوست پھیلی ہوئی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں نماز کو کہتے ہیں تو عجیب سا آگے سے جواب ہے۔ میں نے ایک اسی علاقے میں ایک شخص کو نماز کی دعوت دی، بڑے ایسے سے میں غور کر رہا تھا، نماز کے لیے آ رہا، جب اس کو دعوت دی تو کہتے ہیں نماز پڑھنا نہیں کہتا ہے، پھر آگے سے مجھے کہا فلاں آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر کے آیا، لیکن میں انصافی کر رہا ہے، تو بھائی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو اس کی وجہ سے تو اپنے گناہگار ہو رہا ہے، تو نماز کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین سیکھا نہیں ہے کہ میرے بھائی یہ ولادت کا جو مہینہ ہے، اسی میں ولادت بھی ہوئی، اسی میں اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ بھی فرمایا، اسی مہینے میں اللہ کے نبی کو نبوت بھی ملی، اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی نے ہجرت بھی کی۔ تو ہمارے لیے اللہ کے نبی کی ساری زندگی مشعل راہ ہے، ہجرت بھی، نبوت بھی، رحمت بھی اور ولادت بھی۔ ولادت کا مقصد کیا تھا؟ سارے انبیاء کی زندگیوں کو اٹھا کے دیں گے، ایک ہی مقصد تھا، میرے بھائیوں، اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آ جائے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ بھائی دنیا کے اندر کامیابی ہو، اور نبی علیہ السلام نے اس دین کے خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ آپ سوچیں ذرا کہ جس نبی کے چہرے کی قسمیں اللہ کھائے، زلفوں کی قسمیں اللہ کھائے، بدن کی قسمیں اللہ کھائے، میدان کی قسمیں اللہ کھائے، گھر اور شہر کی قسمیں اللہ کھائے، اس نبی کی بیٹی کو طلاقیں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ہمیں ایک اللہ کی طرف کو بلائے۔ اس نبی کا سکا چچا اس لیے پتھر مارتا ہے کہ تم نے ہمیں ایک اللہ کی طرف کو بلایا۔
اس نبی کے پاک جسم پر اوجری اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ ہمیں 360 گھنٹے سے منع کر کے ایک اللہ کی طرف کیوں بلایا؟ اس نبی کے ٹائر کی وادی میں پتھر اتنے مارے جاتے ہیں کہ ان کی بجلی میں ڈائر زخمی ہو کر جوتے مبارک پر سے کار ہو جاتے ہیں، اس لیے مارا گیا کہ ایک اللہ کی طرف بلا۔ تو میرے بھائیوں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، خود سے بھی میرا سوال ہے، ہم عاشق رسول ہیں؟ کون کون کہتا ہے ہم عاشق رسول؟ ڈر کو عاشق رسول نہیں ہے، جھجک کیوں رہے ہیں؟ میں دیکھا کچھ ہاتھ جھجک ہیں، الحمدللہ ہے، ہم غافل ہو گئے، ہمیں اس غفلت سے نکلنا پڑے گا، نکلیں گے۔ نبوت نبی کی شان پر آنچ آئی تو پہرا دیں گے انشاءاللہ، نبی کی حرمت پر جان مال اولاد قربان کرنی پڑ جائے تو کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک شاعر نے نشے کی حالت میں اس کو جب کہا گیا کہ گستاخی کروانے کی کوشش کی تو اس نے فوراً بوتل اٹھا کر سر پر ماری اور کہا کہ بدبخت، ایک یہی تو سہارا میرے پاس بچا ہے، تجھے بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ تو ہمارا ایمان تو اس شاعر سے تو زیادہ ہے ہی ہے، اور انشاءاللہ جب ضرورت پڑی میدان میں نبی کی حرمت کے لیے، نبی کے تقدس کے لیے تو میدان میں جانا پڑے تو جائیں گے انشاءاللہ، نبی کے خاطر اولاد مال جان قربان کرنے والی تو کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جذبے کو